K4 के लिए शहबाज स्पीड से राब्ता किया लेकिन शहबाज स्लो मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता, लाहौर के लिए शहबाज स्पीड, कराची के लिए शहबाज स्लो हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म K4 मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। बिलावल भुट्टो का न्यू हब कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मंसूबे से कराची में पानी का मसला हल होगा। मुझे यकीन दिलाया गया है कि यहाँ से पानी लियारी को भी फराहम करेंगे। वज़ीर आला ने वादा किया है कि समंदर के पानी को मीठा करने पर भी काम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मोदी ने सिंधु दरिया पर सबसे बड़ा तारीखी हमला करने का ऐलान किया है। मोदी संतास मुआहदे को तोड़कर डैम बनाना चाहता है। भारत और मोदी को पैगाम देते हैं, कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। हम इनका सिफारती सदा और जंग के मैदान में मुकाबला करेंगे। विफाकी हुकूमत कराची के लिए इजाफी पानी फराहम करे, वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। कहा, विफाक K4 प्रोजेक्ट पर जितना काम कर रहा है इससे खुश नहीं है। एक वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 162 अरब रुपए का ऐलान किया लेकिन रकम नहीं मिली। कराची का हक लेकर रहेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, शहबाज स्पीड का पता नहीं लेकिन बिलावल स्पीड सब ने देख ली। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड की दरख्वास्त की थी लेकिन 2 साल में काम नहीं हुआ। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मस्बत से मुस्तहकम कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी गई। मूडीज का कहना है, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान के मजबूत माली सूरत हाल की अक्कासी है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। कहा, यह मुआशी पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुआशी टीम की भी पजीराई। बोले, हुकूमती टीम इस रेटिंग को मजीद बेहतर करने के लिए कोशां है। बिजली सस्ती की जाएगी, शरह सूद में जल्द कमी होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद चैम्बर में खिताब। कहा, पहली बार ज़रई आमदन टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया गया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं ला सकते। टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीकी टैरिफ एक्सपोर्टर्स के लिए बेहतरीन मौका है। पांडा बॉन्ड इस साल के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत मशकूक शख्स को 3 के बजाय 6 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा। कानून सिर्फ दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में नाफिजुल अमल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजलुर रहमान ने बिल की मुखालिफत जबकि पीपल्स पार्टी ने हिमायत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के कानून की मुखालिफत कर चुकी है। बुनियादी हकूक के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत और इदारे जब चाहें बगैर पूछे किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम करार दे दिया गया है। वजीर कानून ने कहा, दहशतगर्दी की वजह से आज हालात बदल चुके। सैयद नवीद कमर ने कहा, 2 सूबों में आग लगी हुई है, आज इस कानून की जरूरत है। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान का मोतरफ। पाकिस्तान की आलमी अमन सलामती को लाहिक खतरात से निपटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली हैं। पाकिस्तान और अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का आज़म। दफ्तर खारजा का कहना है, बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए मजीद मौसर तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। कलदम, BLA, दाइश, खुरासान और TTP जैसी तंजीमों से निपटने की अहमियत को उजागर किया गया। अमरीकी सफारत खाने ने कहा, हम दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी खतरे से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं कि मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बात की गई। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी में मस्बत किरदार पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़े के पुरअमन हल पर मुबारकबाद दी।
دفاعی تعاون اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں پر اتفاق۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ آذربائیجان کی طرف سے آرمی چیف کے لیے سروسز ان دا فیلڈ آف ملٹری کوآپریشن میڈل کا اعزاز کرنل جنرل کریم نے ایوارڈ آرمی چیف سید عاصم منیر کو دیا۔ بھارتی فوج کا کلگام میں نام نہاد تلاشی آپریشن دم توڑ گیا۔ بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 12 دن سے بھوکے پیاسے بھارتی فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ کلگام کے 12 روزہ محاصرے نے کشمیریوں کی زندگی تو اجیرن کر دی، لیکن 2 افسران سمیت 9 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک بھارتی فوجی نے اپنے آخری پیغام میں کہا، 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں، مٹی کھا کر زندہ ہے۔ اور پاکستان شکست کی کالک ڈھونڈنے کی کوشش یا اپنی فوج کا گرتا مرال سنبھالنے کے جتن؟ ہاری ہوئی بھارتی افواج کی خواتین ترجمان وردی میں بنیں گی، کون بنے گا کروڑ پتی کی مہمان؟ وردی پہن کر KBC میں شرکت پر بھارتی عوام بھڑک اٹھے۔ مسلح افواج کو سیاسی فائدے اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے کی شرمناک کوشش قرار دے دیا۔ کانگریس کا کہنا ہے بھارتی افواج کے ترجمانوں کی وردی پہن کر کسی پروگرام میں شرکت سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا فوجی ترجمان بالی ووڈ اداکار کو بتائیں گے کہ آپریشن سندور کیا تھا؟ مارکہ حق میں کامیابی سے جشن آزادی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، آج رات اسلام آباد میں بہت بڑا جشن ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی خصوصی تقریب رات 8 بجے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر، وزیر اعظم اور 3 مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے محسن نقوی کو وزیر اعظم اور نواز شریف کو صدر بنانے کی باتیں ڈی انفارمیشن اور افواہیں قرار دی۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، دونوں کے حوالے سے ایسی کوئی بات درست نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا، جب تک ادارے اور سیاسی جماعتیں مل کر ملک کو آگے لے کر نہیں جائیں گی تو وقت ضائع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم کی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات میں شرکت، مزار پر حاضری دی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہا، افسوس ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز بند کیے جا رہے ہیں، حکومت اس مسئلے پر غور کرے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے بتایا، کابینہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کا فیصلہ کیا۔ خسارے کا شکار یوٹیلیٹی اسٹورز پہلے بند کیے گئے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز انتظامیہ کے ساتھ حکومت کے معاملات طے ہو چکے ہیں، مستقل ملازمین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اسپیکر کی یوٹیلیٹی اسٹورز کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ہدایت۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 34 سال بعد ون ڈے سیریز ہرا دی۔ پاکستان کو تیسرے ون ڈے میں 202 رن سے شکست۔ قومی ٹیم 295 رنز کے تعاقب میں صرف 92 رنز پر ڈھیر۔ کپتان محمد رضوان، سائم ایوب، عبداللہ شفیق نے کھاتا بھی نہ کھولا۔ بابر اعظم 9، حسن نواز 13، حسین طلعت 1 رن بنا سکے۔ جیڈن سیریز کی تباہ کن بالنگ، 6 وکٹیں حاصل کی۔ سیریز میں 10 وکٹیں لے کر پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ناکامی پر شائقین بھڑک اٹھے، کہتے ہیں یہ کوئی کھیل تھا، قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ بابر اعظم کو تو کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ سابق کرکٹرز کی ٹیم پر شدید تنقید۔ باسط علی نے کہا، ہمارے کھلاڑی نام کے سپر سٹار کھیل میں زیرو ہیں، PCB کو چاہیے اب صرف چھوٹی ٹیموں سے میچ کروائیں۔ کامران اکمل بولے، کپتان اور کوچ ایکسپوز ہو گئے، اب بھی شرم نہ آئے تو پاکستان کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ راشد پنہاز روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے بھائی بہن کی موت کا کیس۔ گرفتار ڈمپر ڈرائیور کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ ڈمپر جلانے کے الزام میں گرفتار 5 ملزمان، 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی۔ غزہ میں قتل عام نہ رک سکا، اسرائیلی فورسز نے مزید 123 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رفح اور خان یونس کے امدادی مراکز پر حملوں میں 21 افراد جان سے گئے، 3 بچوں سمیت 8 افراد کی جان بھوک نے لے لی۔ فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 235 ہو گئی، 106 بچے بھی شامل۔ پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری جاری، سیف زون بھی صہیونی فوج کے نشانے پر ہے۔
اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی UN ہیڈ کوارٹرز میں غزہ کی صورتحال پر پریس کانفرنس، کہا جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو نظر انداز کرنا عالمی برادری کے لیے بڑا سوالی نشان ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا بطور رکن سلامتی کونسل ہم خاموش نہیں رہیں گے، وقت آ گیا ہے کہ کونسل عملی اقدامات کرے اور اسرائیل کو روکے۔ آج کے اجلاس میں اجتماعی آواز کو عملی شکل دی جائے۔ اسلام آباد کے شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی سازوسامان کی نمائش، مارکہ حق میں استعمال ہونے والے جنگی ہتھیار، طیارے، ریڈارز اور دیگر فوجی سازوسامان نمائش کا حصہ۔ پہلی بار فتح 4 میزائل سسٹم اور تیمور ڈرون بھی نمائش کے لیے پیش۔ توپیں، راکٹ لانچر، وہیکلز، جنگی سامان بردار گاڑیاں اور بختر بند بھی شامل۔ پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاس اور پیرا جمپنگ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی کا جشن، کراچی سے تھر کے لیے خصوصی آزادی سفاری ٹرین روانہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ہماری افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، وہ آج بھی اس صدمے سے نہیں نکل پایا۔ بلاول بھٹو نے پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا، مودی جیسے درندے کو بے نقاب کیا۔ ہمیں اختلافات بھلا کر متحد ہو کر ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آج جشن آزادی کی بڑی تقریب ہوگی۔ ایکسپو سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں پارکنگ کے انتظامات، شرکاء کو بذریعہ شٹل اسٹیڈیم پہنچایا جائے گا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات، رات گئے 1 گھنٹے سے زائد آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، گلوکار علی ظفر اور کیفی خلیل کی دھماکے دار پرفارمنس نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ گورنر کامران کشوری کہتے ہیں بھارتیوں تم نے یہ کیسی غلطی کر دی، اس قوم کو چھیڑ دیا، اگلی بار چھیڑا تو پاکستانی قوم پورا سال جشن منائے گی۔ ٹریلر والے بھائیوں سے کہتا ہوں اپنا رخ بھارت کی طرف کر لیں۔ ملک بھر میں یوم آزادی اور مارکہ حق کا جشن، سکھر میں اسکول کے بچوں کا منفرد انداز میں وطن سے محبت کا اظہار۔ 3000 سے زائد بچوں نے ترتیب سے کھڑے ہو کر سبز ہلالی پرچم بنایا۔ کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کے تحت سائیکل ریلی، 200 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔ گلگت بلتستان میں خصوصی کوہ پیمائی مہم، غیر ملکی کوہ پیماؤں نے بھی شرکت کی۔ یورپی یونین کے سفیر پاکستان کے رنگ میں رنگے، ڈاکٹر رینا نے جشن آزادی کے موقع پر قومی ترانے کے دھن بجا کر سب کو حیران کر دیا اور سب کے دل جیت لیے۔ خصوصی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ یورپی یونین کے سفارتکاروں نے بھی پاکستان سے محبت کا اظہار کیا اور جان تارا بنایا۔ آزادی اور آپریشن بنیاد مرصوص میں فتح کا جشن، AIY کا افواج پاکستان اور عوام کو سلام۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے شکریہ پاکستان ملے نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں کو نمائندگی دی گئی۔ سلام سپاہی، سلام عوام، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ برطانیہ میں بھارتی پناہ گزینوں کے گرد گھیرا تنگ، مجرم قرار دیے گئے بھارتیوں کو فوری ملک بدر کیا جائے گا۔ بھارت پہلے ملک بدری بعد میں اپیل والے ملکوں میں شامل، غیر قانونی بھارتی پناہ گزینوں کی اپیل ملک بدری کے بعد سنی جائے گی۔ آج آپ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں۔ شادی کے 12 سال مکمل ہونے پر شنیرا کا وسیم اکرم کے لیے پیغام۔ شنیرا نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، دل کی سننا خوابوں کی پیروی جتنا ہی ضروری ہے۔ وسیم اکرم نے بھی ماضی کی تصویری جھلک شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ ہماری کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہیپی اینیورسری ٹو اس۔